آج ہم قرآن کریم کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ پریکٹس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ اگر کسی بھی لفظ کے اوپر آپ اپنی مرضی سے وقف کرنا چاہیں، پاز کرنا چاہیں، رکنا چاہیں، تو وہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے اوپر وقف کرنے کے لیے جو قوانین تجوید میں استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ ہم ان کی بھی آج سے پریکٹس کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لرن قرآن کریم ایٹ ہوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ورڈ میں آپ دیکھیں بہت ہیوی لیٹرز میں سے ہے، تو اس کے لیے آپ نے بھاری آواز نکالنی ہے۔ واو زبر و، ضاد زبر عین ضع، وضع، نون زبر الف نا، وضعنا، واو زبر و، ضاد زبر عین ضع، وضع، نون زبر الف نا، وضعنا، وضعنا، نون پیش طا نط۔ اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ طا کے اوپر جزم ہے۔ طا حروف قلقلہ میں شامل ہے، تو اس کو جب آپ پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ نون پیش طا نط، ف زبر ف، نط ف، تا دو زیر تین، نط فتن، نون پیش طا نط، ف زبر ف، نط ف، تا دو زیر تین، نط فتن، نط فتن۔ اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ لیٹ سپوز اس ورڈ کے اینڈ میں اپنی مرضی سے وقف کرنا چاہیں، تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی ورڈ میں اگر آپ نے وقف کرنا ہے اور اس کا آخری حرف اگر تا ہو، جس طرح آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تا ہے، تو آپ نے اس کو ہا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رول یہ ہو گیا کہ جب بھی کسی لفظ کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہو اور اس کا آخری حرف اگر تا ہے تو آپ نے اس کو ہا سے ریپلیس کر دینا ہے۔ تا کو ریڈ نہیں کرنا، آپ نے ہا پڑھنا ہے اس کو۔ دوسرا رول یہ ہے کہ اس لاسٹ حرف کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے۔ سائلنٹ کر دینا ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اسے ساکن بنا دینا ہے۔ ساکن بنا دینے کا مطلب کہ اس کے اوپر اگر کوئی بھی زبر زیر پیش ہے، جیسے یہاں آپ دیکھیں کہ یہ دو زیر ہیں، تو ہم یہ دو زیر کو بھی ریڈ نہیں کریں گے، اس کو ساکن بنا دیں گے، اور ہم یہ تصور کریں گے، ازیوم کریں گے کہ اس کے اوپر جزم ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ ہم نے بات کی، جیسے یہاں آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں طا ساکن ہے، ساکن ہونے کا مطلب کہ اس طا کے اوپر جزم ہے۔ تو اسی طرح جب ہم یہاں وقف کریں گے، اس تا کو ہا بنا دیں گے، اور پھر ہم نے اس کو ساکن بھی بنا دینا ہے، تو اس کے اوپر ہم ازیوم کریں گے کہ ایک جزم ہے، ہم یہ دو زیر کو ریڈ نہیں کریں گے۔ تو اگر یہاں پر ہا ہوتی اور اس کے اوپر جزم ہوتی تو آپ پڑھتے ف زبر ہا فہ، تو اس انداز میں پھر ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ تو اس ورڈ کو دوبارہ ہم پریکٹس کرتے ہیں اس انداز میں کہ اب ہم اس کے اینڈ میں وقف کریں گے۔ نون پیش طا نط، ف زبر ہا فہ، نط فہ۔ اب آپ یہ دوبارہ سے یاد کر لیں کہ اس لفظ کے آخر میں ہم نے وقف کرنا تھا، اور اس لفظ کا آخری حرف تا تھا، تو ہم نے اس تا کو ہا میں بدل دیا، اور دوسرا ہم نے اس کو ساکن بھی بنا دیا، مطلب اس کے اوپر جزم تصور کر لی، اور اس کے نیچے جو بھی دو زیر تھی ان کو ہم نے ریڈ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ بغور اس کو میرے ساتھ پریکٹس کریں، ہم اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ نون پیش طا نط، ف زبر ہا فہ، نط فہ، نط فہ۔ اس ورڈ میں آپ دیکھیں کہ با کے اوپر جزم ہے، تو با حروف قلقلہ میں شامل ہے، تو یہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، تو اس را کو آپ نے بھاری یا موٹی آواز میں ریڈ کرنا ہے۔ عین زیر بعیب،
را زبر را عیب را تا دو پیش تن عیب رتن عین زیر بعیب را زبر را عیب را تا دو پیش تن عیب رتن عیب رتن۔ اب ہم دوبارہ سے اس ورڈ کو پڑھیں گے اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اینڈ پہ وقف کریں، ٹھیک ہے۔ وقف کرنے کا مطلب کہ ہم یہاں پر اپنی مرضی سے پاز کرنا چاہتے ہیں، بریک لینا چاہتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بھی لفظ کے آخر میں آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اگر اس کا آخری حرف تا ہو تو آپ نے اس کو ہا میں بدل دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ جب یہ ہا میں چینج ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم نے کوئی بھی زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش کو ریڈ نہیں کرنا، ہم اس کو ساکن بنا دیں گے۔ ساکن بنا دینے کا مطلب کہ ہم یہ تصور کریں گے کہ اب یہ جو ہا ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو کسی بھی لفظ کے اوپر جزم ہو تو ہم سمپلی کیا کرتے ہیں کہ اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے اس انداز میں اس کو ریڈ کرنا ہے، عین زیر بعیب را زبر ہا راہ عیب راہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ لاسٹ ورڈ اگر تا ہے تو اس کو ہا میں بدل کر ساکن بھی بنانا ہے۔ ساکن بنانے کا مطلب کہ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک جزم ہے، تو جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم ہو تو ہم سمپلی اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کی ہم ایک دو دفعہ انشاءاللہ تعالی پھر پریکٹس کرتے ہیں، آپ بغور اس کا مشاہدہ کریں۔ عین زیر بعیب را زبر ہا راہ عیب راہ عین زیر بعیب را زبر ہا راہ عیب راہ عیب راہ۔ تو اپ کمنگ لیسنز میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم قرآن پاک کے الفاظ کو تلفظ اور تجوید کے ساتھ پریکٹس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے انشاءاللہ یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ اگر کہیں پر بھی آپ نے وقف کرنا ہے، پاز کرنا ہے، بریک لینی ہے تو آپ نے کس انداز میں اس ورڈ کو پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔